ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ زید کو ستاروں، سیاروں اور خلا کی دنیا میں گہری دلچسپی تھی۔ وہ ہر رات اپنی چھت پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ کب وہ خود خلا میں سفر کرے گا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی دوربین تھی جس کے ذریعے وہ چاند، ستاروں اور دیگر سیاروں کو دیکھتا تھا۔ زید کا خواب تھا کہ وہ ایک دن خلا نورد بنے اور کائنات کے رازوں کو دریافت کرے۔ ایک رات جب زید اپنی دوربین سے آسمان کو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ یہ روشنی دوسرے ستاروں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ روشنی تیزی سے بڑھتی گئی اور پھر اچانک زید کے سامنے ایک چھوٹا سا خلائی جہاز زمین پر اترا۔ زید حیران رہ گیا۔ جہاز کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا خلائی مخلوق باہر آیا۔ وہ زید سے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا روبوٹ، لیکن اس کی آنکھیں بہت بڑی اور چمکدار تھیں۔ خلائی مخلوق نے زید سے کہا، ہیلو، میرا نام لومی ہے۔ میں ایک دور دراز سیارے سے آیا ہوں۔ کیا تم میرا دوست بنو گے؟ زید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل۔ لومی نے بتایا کہ وہ اپنے سیارے پر تنہا رہتا تھا اور اسے زمین کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ زید نے لومی کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن زید نے لومی کو اپنے قصبے کی سیر کرائی۔ لومی نے زمین کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے پہلی بار درخت، پھول اور دریا دیکھے۔ زید نے لومی کو بتایا کہ زمین پر زندگی کتنی رنگین اور خوبصورت ہے۔ لومی نے کہا، تمہاری دنیا بہت حیرت انگیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے سیارے پر آؤ اور وہاں کی۔ زید نے لومی کی دعوت قبول کی اور وہ دونوں لومی کے خلائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز نے تیزی سے پرواز کی اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک نئے سیارے پر پہنچ گئے۔ یہ سیارہ بالکل زمین سے مختلف تھا۔ یہاں آسمان جامنی رنگ کا تھا اور درخت نیلے تھے۔ لومی نے زید کو اپنے گھر لے جایا جو ایک چھوٹی سی غار میں تھا۔ وہاں لومی نے زید کو اپنے سیارے کے راز بتائے۔ اس نے بتایا کہ یہاں کے لوگ بہت پرامن ہیں اور وہ علم اور تخلیق کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ زید نے لومی کے ساتھ کئی دن گزارے۔ وہ دونوں مل کر سیارے کی سیر کرتے، نئے تجربات کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی دنیاؤں کے بارے میں بتاتے۔ زید نے محسوس کیا کہ لومی اس کا سب سے اچھا دوست بن گیا۔ لیکن ایک دن لومی نے زید سے کہا، مجھے واپس جانا ہوگا، میرا مشن ختم ہو گیا ہے اور مجھے اپنے لوگوں کے پاس لوٹنا ہوگا۔ زید بہت اداس ہوا، لیکن اسے سمجھ آ گئی کہ دوستی کی کوئی حدود نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ لومی نے زید کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا جو ایک چمکتا ہوا پتھر تھا۔ لومی نے کہا، یہ پتھر تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ تمہارا ایک دوست خلا میں بھی ہے۔ زید نے لومی کو گلے لگایا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر جدا ہو گئے۔ زید واپس زمین پر آیا اور اس نے لومی کے دیے ہوئے پتھر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا خواب صرف خلا تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نئے دوست کے ساتھ ایک نئی دنیا کا تجربہ بھی کر چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی کی کوئی حدود نہیں ہوتی، چاہے ہم کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ دوستی کا رشتہ ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھتا ہے۔ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت اور تجسس ضروری ہے، اور یہ کہ ہر نئی ملاقات ہمیں ایک نئی دنیا سے روشناس کراتی ہے۔